السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو اس دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی ہماری اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پہلے ایک باب ذکر کیا ہے جس کا بھی تعلق روزوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ روزوں کے سلسلے میں احکام و مسائل پر مشتمل یہ احادیث کا سلسلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق ہماری زندگی کے ان اعمال سے ہے جو شب و روز ہم ان سے واسطہ پڑتا ہے اور عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے غالباً کہ کتاب کے مصنف مؤلف نے ان احادیث کو لانے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ آتے ہیں آج کی اس حدیث پر جو باب ہے اس کے الفاظ ذکر کرتے ہوئے حدیث کے الفاظ کی طرف۔ حدیث ہمارے پاس 709 ہے، 709، اور الفاظ ہیں باب کے: باب فضل الصیام فی سبیل اللہ لمن یطیقہ بلا ضرر ولا تفویت حق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجاہد جو کہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر وہ اس راستے میں یا اس دوران نفل روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا کتنا مقام ہے، کتنا اجر اور ثواب ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ خود اللہ کی راہ میں نکلنا ہی جان اور مال لے کر بہت بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اس دوران مزید نیکی کے اعمال سر انجام دینا، وہ اور اس اجر و ثواب کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مروی حدیث ہمارے سامنے ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے بھی روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، تو من اس کی پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ایسا من موصولہ ہے کہ جس میں عورت اور مرد، چھوٹا اور بڑا، اسی طرح کوئی بھی مسلمان اس میں شامل ہے، خواہ وہ ایک ہو یا دو ہوں یا بہت زیادہ ہوں، ہر اعتبار سے جس شخص نے بھی صام روزہ رکھا یومن ایک دن، تو شریعت میں جو روزے کا اطلاق ہے کم از کم ایک دن پر ہے۔ کو بعض لوگ دن کے کچھ حصہ کھانے پینے سے رک کر ثواب اور اجر کی خاطر اس کو روزہ شمار کرتے ہیں، جس کا کوئی نہ ہی کوئی ثبوت ہے شرعی، اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ہی اسے شرعی روزہ کہا جاتا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور اسی طرح خاص طور پر بڑی عید کے موقع پر دن کے کچھ حصہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر لوگ اس کو روزہ شمار کرتے ہیں۔
تو یہاں شرعی جو روزہ ہے اس کا اطلاق کم از کم ایک پورے دن پر ہے، جس کا آغاز طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ من صام یومن، ایک دن جس نے روزہ رکھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر جس باب کا ذکر کرتے ہیں اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی فی سبیل اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے، محنت اور کوشش کے لیے، جسے جہاد کہتے ہیں۔ الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ ہو واضح جو کہ اس اصل معنی سے دوسرے معنی کی طرف اس کو پھیر دے، تو اس دلیل کے ہوتے ہوئے ہم دوسرا معنی کر سکتے ہیں، وگرنہ جہاں کہیں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد سب سے پہلے یہی لینا چاہیے، یا یہی ہوتا ہے فی اللہ کی راہ میں جہاد۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے جو باب الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں باب فضل الصوم فی سبیل اللہ اور کتاب الجہاد والسیر، جہاد اور جہاد کے لیے چلنے کے ضمن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں مراد وہ روزہ ہے جو کہ ظاہری نفلی روزہ مراد ہے، اور اس روزے کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کیا کہ بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو دور کر دیں گے جہنم سے، یعنی آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے، 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت پر یا 70 سال کی دوری تک۔ تو ناظرین یہاں مراد جو حدیث میں لیا گیا ہے وجہہ، اس کے چہرے کو، چہرہ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سراپا سر تپا جو سب سے باعث عزت و احترام حصہ ہے جسم کا، وہ چہرہ ہے، اور اگر انسان کا چہرہ جلس جائے یا چہرہ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ لوگ اس کو یہ باور کرتے ہیں کہ یہ پورا جسم ہی انسان کا جو ہے وہ درست نہیں۔ تو یہاں اگر چہرہ تر و تازہ ہے، روشن ہے، خوش ہے، خوش خرم نظر آتا ہے، تو پورا انسان ہی جیتا جاگتا اور ہنستا کھیلتا سب کو اور خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہاں مراد چہرہ اس لیے لیا گیا کہ پورا جسم، یہ نہیں مراد کہ صرف چہرہ ہی جو ہے وہ دور ہوتا ہے، باقی جسم جو ہے وہ دور نہیں ہوتا، پورا انسان مراد ہے۔ اللہ دور کر دیتے ہیں اس کے چہرے کو عن النار، آتش جہنم سے، 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت پر۔ تو یہ جو مقام اور مرتبہ ہے ایک مجاہد کا ہی ہو سکتا ہے، ایک جو حاضر ہے اپنے گھر میں مقیم ہے، اگرچہ اس کا بھی روزہ اللہ کی رضا میں جو وہ رکھتا ہے نفل، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو اجر باقاعدہ جس کا تعین کیا گیا اور نشاندہی کی گئی ہے کہ 70 سال کی مسافت، کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے، سفر کرتا رہے، تو 70 سال بیت جائیں اور جتنا وہ سفر کرے گا اتنا اللہ اس مجاہد کے چہرے کو یا اس کو خود جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے اس ایک روزے کی بدولت۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایک انسان مسلسل اس عمل کو سر انجام دیتا ہے روزے کے، تو ظاہرہ اسی حساب سے اللہ اس کو اجر سے نوازیں گے، بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ صحیح بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال اور جان لے کر نکلا شخص، اس کی نماز، اس کے بھی کیا کہنے، اور مرد مجاہد کے روزے کے بھی اثر اپنا اجر ہے، اس کی قیمت اپنی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے ایک عبادت گزار کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں سجدہ ریز ہوتا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات،
وہ مذہب مرداں خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملاں و جمادات و نباتات۔ تو بہرحال یہ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جتنا کوئی محنت کرے گا، کوشش کرے گا دین کے حوالے سے، اتنا اس کو اجر ملے گا۔ بقدر القد تکتسب المعالی ان طلب العلا سحر اللیالی۔ تو محنت اور کوشش کی بدولت یا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یہ روزوں کے سلسلے میں اس کا اجر و مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب پہلے ایک عمل انسان نیکی کا سر انجام دے اور اس پر پھر ایک اور عمل اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد روزے کے ہی سلسلے میں احکام و مسائل کے ضمن میں جو احادیث ذکر ہو رہی ہیں، ان احادیث میں ایک یہ بھی حدیث ہے جو ہمارے پاس اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ اس حدیث کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس حکم شرعی کے اعتبار سے باب کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، اور نمبر حدیث کا ہمارے پاس 710 ہے، 710۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں، جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسی فاکل و شربا، جب کوئی شخص بھول جائے اور اس نے کھا بھی لیا اور پی بھی لیا، فلیتم صومہ، تو اس کے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لے۔ جیسا کہ باب کے الفاظ بھی اسی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ باب اکل الناس و شربہ و جماعہ لا یفطر، کہ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے ہمارے، خاص طور پر روزے کی حالت میں جو لوگ بھول کر کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں، روزے کے بالکل منافی کام، یہاں تک کہ جماع تک کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر لیتے ہیں، تو یہ سارا عمل جو بھی ہوتا ہے ان کا کھانا پینا یا جماع، وہ ہوتا ہے بھول چوک پر، تو ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس سلسلے میں خوب غور سے سن بھی لینا چاہیے اور سمجھ بھی لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا ہے، اس میں تو یہاں تک کہ روزے کے دوران اگر بیوی سے اس نے مباشرت کر لی ہے، صحبت کر لی ہے، تو اس کے باوجود بھول کر یہ ہوا اس سے کام، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی میں الفاظ بھی ذکر ہوئے ہیں اسی سے ملتے جلتے، لیکن اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ من اکل او شرب ناسیا، جس شخص نے کھا لیا اور پی لیا بھول کر، گویا کہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ حالت کونہ ناسیا، بھولنے کی بنا پر ہے، اور بھولنا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت، انسان کی کمزوری ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام وہ بھی بھولتے ہیں، انہیں بھی یہ جو انسانی فطری ہے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ اگر اس کمزوری سے مبرہ اور منزہ کوئی ذات ہے تو وہ اللہ خالق ارض و سما ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وما کان ربک نسیہ، کہ تیرا رب جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو اب خود قرآن مجید میں انبیاء اور رسل کے بھولنے کے واقعات کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور امام الرسل، ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے سوالات کیے، تو آپ نے کہا کہ میں کل اس کا جواب آئندہ جواب دوں گا، تو وحی منقطع ہو گئی، تو عرصے بعد وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے، تو وحی ایک قسم کی ریمائنڈر تھا، یاد دہانی تھی اس بات کی
کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، کہ کبھی بھی دعویٰ کر کے یہ بات نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، یہ بات کہوں گا، الا یہ کہ یہ ساتھ کہو کہ انشاء اللہ، اگر میرے اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہوئی۔ اور اگر آپ یہ کہنا بھول جائیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھولتا ہے بار بار، تو پھر اللہ نے یہ بھی ساتھ ہدایت فرما دی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، تو یاد آنے پر یہ الفاظ کہہ لیجئے۔ تو رحمت للعالمین کہ بھول جانے پر یہ پریشانی لاحق ہوئی، اور وحی نے آ کر یہ بات بتلا دی اور یاد دہانی کرا دی۔ تو ناظرین، یہ بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ بھولتی آ رہی ہے، اور اس بھول جانے کی وجہ سے ہی انسان غلطی بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ بار بار غلطیاں جو ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ میں غلطی کروں جان بوجھ کر۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی وہ بدبخت اور شقاوت کے اس درجے پر کہ جو جانتے بوجھتے غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، یا خطا کا یا گناہ کا، یا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ انسان یا عدم علم کی بنا پر غلطی کرتا ہے، یا بھول جانے کی بجا پر خطا ہوتی ہے اس سے۔ تو اللہ نے ہم پہ یہ رحمت فرمائی کہ یہ بھول جانا جو ہے چونکہ فطرت ہے، اس لیے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جس حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ اور وما استکرہوا علیہ، کہ بھول جانے پر اور خطا غلطی پر اور جبر کرنے پر اللہ کی طرف سے کسی بات پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھولنا جو ہے انسان کی فطرت ہے۔ بھول کر اگر کوئی کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس روزے کو باقی رکھتے ہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا یہ عمل۔ تو حدیث میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے، آگے کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ذکر ہوں گی۔ جہاں تک جو ذکر ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔